بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذو نواس یمن کا بادشاہ بنا اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہلے والے بادشاہوں کے طور طریقے سے ہٹ کر ایک الگ طریقے سے حکومت کروں گا۔ ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یثرب سے گزر رہا تھا۔ اس شہر کے لوگ جو یہودی مذہب کو ماننے والے تھے اس کے پاس آ کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے لگے اور درخواست کی کہ یہودی مذہب کی تبلیغ میں ان کی مدد کرے۔ بادشاہ ان کی باتوں میں آ گیا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ نجران کے لوگ اس زمانے میں عیسائی تھے، اس لیے یہودیوں نے یمن کے بادشاہ کو اس بات پر اکسایا کہ نجران کے عیسائیوں سے جنگ کرے تاکہ یہودی مذہب پھیلے اور دوسرا کوئی مذہب باقی نہ رہے۔ ذو نواس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑا گڑھا کھودا جائے، اس میں آگ جلائی جائے۔ اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ سبھی لوگ یہودی مذہب کو قبول کریں یا آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس طرح اس نے یہودی مذہب کی مخالفت کرنے والوں کو آگ میں جلانا شروع کر دیا۔ نجران کا ایک شخص وہاں سے فرار ہو کر روم کے بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے درخواست کی کہ وہ ذو نواس کے ظلم سے نجات دلائے۔ روم کے بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا۔ خط جب حبشہ کے بادشاہ کو ملا تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور یمن بھیج دیا۔ دونوں میں جنگ ہوئی تو ذو نواس ہار گیا اور یمن پر قبضہ کر لیا گیا۔ پھر یمن کے لوگوں نے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکے جانا شروع کر دیا اور اس طرح خانہ کعبہ لوگوں کی زیارت کا مرکز بن گیا۔ کچھ عرصے بعد ابرہہ نامی ایک شخص یمن کا حاکم بن گیا۔ وہ ایک شدت پسند عیسائی تھا۔ اس نے عیسائیت کی شان و شوکت واپس لانے کے لیے لوگوں پر سختی کرنا شروع کر دی۔ ابرہہ کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ لوگ مکے جا کے خانہ کعبہ کی زیارت کریں۔ اس نے سوچا یمن میں ایک نیا کعبہ بنایا جائے جو اس سے خوبصورت ہو تاکہ لوگ مکے نہ جائیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے باز آ جائیں۔ پھر اس نے یمن میں ایک بہت بڑا چرچ بنوا کر اس کے اوپر سونے کا گنبد بنوایا، اس کو ہیرے جواہرات اور قیمتی کپڑوں سے سجایا۔ ابرہہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی یہ خوبصورتی اور سجاوٹ دیکھ کر لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے اور حقیقی کعبہ سے منہ پھیر لیں گے۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس نئے کعبے کا طواف کریں اور مکے جانا چھوڑ دیں۔ اگرچہ ابرہہ نے بہت محنت و زحمت اور کافی زیادہ پیسہ خرچ کر کے یہ نقلی کعبہ بنوایا تھا، لیکن لوگ پھر بھی اس کے نقلی کعبہ کی طرف نہیں آئے، بلکہ اس کے دلوں میں حقیقی کعبے کی زیارت کا شوق اور زیادہ ہو گیا۔ جب مکے والوں کو یہ معلوم ہوا کہ ابرہہ نے یہ حرکت کی ہے تو ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے ابرہہ کی سخت مذمت کی، کیونکہ ابرہہ کے اس کام کی وجہ سے دینی عقیدہ اور بزرگوں کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ لہٰذا مکے سے قبیلہ کنانہ کا ایک آدمی یمن آیا اور اس نے وہاں جا کر ابرہہ کی بنائی اس عمارت کی توہین کی۔ دوسرے دن جب ابرہہ وہاں سے گزرا تو اس نے پوچھا کس کی ہمت ہوئی اس کی توہین کرے؟ کہا گیا مکے سے ایک آدمی آیا تھا، اسی نے یہ کام کیا ہے۔ ابرہہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اس کا بدلہ لے گا، خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ پھر اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور پورے لشکر کو ہاتھیوں پر سوار کیا۔ وہ اور اس کا لشکر پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اس کعبے کو ویران کر دیں جو خدا کے حکم سے جناب ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ وہ مکے کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ ابرہہ نے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا کہ لوگوں کا مال لوٹ لیا جائے، سوائے خاص کر ان لوگوں کا جو قبیلہ قریش کے ہیں۔ لشکر والوں نے مال لوٹنا شروع کیا، جس میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ مکے والے پریشان تھے کہ ابرہہ کے اتنے بڑے لشکر سے کیسے لڑیں اور کس طرح حرم خدا اور خانہ کعبہ کا دفاع کریں۔
ابرہہ کے لشکر کا ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگا، مکے کا سردار کون ہے؟ عبد المطلب اس کے سردار ہیں، کسی نے جواب دیا۔ ابرہہ نے انہیں بلایا ہے۔ جناب عبد المطلب اپنے پورے جلال اور ہیبت کے ساتھ باہر آئے، پوچھا، کیا کام ہے؟ ابرہہ نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ سب اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ کعبہ کو ڈھانے آئے ہیں۔ اگر کوئی سامنے آیا تو وہ مارا جائے گا۔ ہم بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے علاقے میں ہیں اور کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، ابرہہ نے اپنے آپ کو بلایا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ دوسرے قبیلوں کے سردار بھی ہیں۔ جناب عبد المطلب اور ان کے ساتھی ابرہہ کے پاس پہنچے۔ ایک شخص آ گیا، جناب عبد المطلب کا تعارف کروانے لگا، یہ قریش کے بزرگ اور سردار ہیں، سب لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں، یہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، محتاج لوگوں کو کپڑے دیتے ہیں۔ جناب عبد المطلب کے چہرے پر ایک ہیبت اور وقار پایا جاتا تھا جس کا اثر ابرہہ پر بھی ہوا، اور اس نے ان کا احترام کیا، انہیں اپنے پاس بٹھا کر ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے جواب دیا، ہم سب کچھ خدا سے مانگتے ہیں، لیکن میں اس وقت یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ اپنے 200 اونٹ واپس لے جاؤں جو تمہارے سپاہی چھین کر آئے ہیں۔ تمہاری شخصیت اور ہیبت نے میرے اوپر اثر ڈالا تھا، لیکن تمہارے اس مطالبے سے مجھے بہت تعجب ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم التماس کرو گے کہ میں خانہ کعبہ کو نہ گراؤں، لیکن تجھ کو تو صرف اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹ لینے آیا ہوں۔ خانہ کعبہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ اس سے غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ ان کے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ مکے کے بہت سے لوگوں اور قبیلوں نے ابرہہ سے کہا، وہ کعبے کو نقصان نہ پہنچائے، اگر وہ واپس چلا جائے تو ہم اپنے مال کا کچھ حصہ اسے عطا کریں گے۔ لیکن وہ غرور اور تکبر میں مست تھا، لہٰذا اس نے کسی ایک کی بھی نہ سنی۔ مکے والے سب پریشان تھے، بچے رو رہے تھے، عورتیں اداس، بزرگ بھی پریشان حال نظر آ رہے تھے۔ جناب عبد المطلب نے لوگوں سے کہا، آپ سب پہاڑی کے دامن میں پناہ لے لیں، خدا ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس گئے اور خدا سے عرض کی، خدایا تیرا یہ گھر حقیقی ہے، جناب آدم کے زمانے سے جناب ابراہیم تک اور جناب ابراہیم کے زمانے سے آج تک باقی ہے۔ یہ لوگوں کی خیر و برکت، آپسی اتحاد اور تجھ سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ خدایا کہیں ایسا نہ ہو کہ ابرہہ اسے ویران کر دے۔ پھر جناب عبد المطلب لوگوں کے پاس گئے اور ان سے دعا کرنے کے لیے کہا۔ دوسرے دن ابرہہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے لشکر کے ساتھیوں کے ساتھ ہاتھیوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے چلا اور حملہ کرنا شروع کیا۔ اچانک آسمان میں کچھ پرندے دکھائی دینے لگے، ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی اور ان کے اڑنے کا طریقہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ابرہہ کا لشکر ڈرنے لگا۔ ان پرندوں کے پنجوں اور چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، لیکن وہ پتھر کچھ اس طرح کے تھے جیسے ہی کسی سپاہی پر پڑتے تو وہ ہلاک ہو جاتا۔ اسی طرح سے ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک ہو گیا اور جناب عبد المطلب کی بات سچ ثابت ہوئی کہ خانہ کعبہ کا ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ تمام مکے والے خوش ہو گئے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کعبے کی طرف دوڑ پڑے، سب نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس پر خدا کا شکر